العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام حاضرین مجلس، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم جس کے نتیجے میں ہم سب کو جمعۃ المبارک کی اس بابرکت مجلس میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. میرے لیے مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ آپ کے سامنے جمعہ کے اجتماع میں چند کلمات عرض کروں. عنوان کے طور پر میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اس کی روشنی میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کو تمثیل میں آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے. ایک انسان کا جسم ہے اور ایک اس جسم کے اندر روح ہے. یہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے. نہ تو خالی جسم کو انسان کہتے ہیں تو وہ میت اور مردہ کہلاتا ہے، اور نہ ہی خالی روح کو انسان کہتے ہیں. انسان کو ان دونوں چیزوں کا مرکب اللہ رب العزت نے بنایا ہے. اور اگر زیادہ اس کی علمی بحث میں جائیں تو جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تین چیزوں کا مرکب بنایا ہے. ایک جسم ہے، ایک روح ہے اور ایک عقل ہے. مگر چونکہ میں اپنے موضوع کو پہلے دو ایلیمنٹس تک ہی رکھنا چاہتا ہوں اس لیے میں نے اسے کوٹ نہیں کیا ہے. تو ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. ان دو کا آپس میں کیا رشتہ ہے اور اس کے رشتے کی کیا اہمیت ہے، اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اپنے ہاتھوں سے بہت سو کے جنازے بھی اٹھائے. اگر ہم غور کریں تو مرنے سے قبل چند لمحے جب وہ آدمی بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے تو اس کا باپ، بھائی، بیٹا، رشتہ دار، دوست، احباب، ملنے والے سب پاس بیٹھے ہیں. ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کسی طرح اسے بچا لیا جائے. کوئی کہتا ہے بھی اس کا علاج کراؤ، پیسہ خرچ ہوتا ہے میں کرتا ہوں، میں زمین بیچ دیتا ہوں، پلاٹ بیچ دیتا ہوں، گاڑی بیچ دیتا ہوں. حتیٰ کہ ایک آواز یہ بھی آتی ہے کہ میں اپنے جسم کا خون نکال کر دینے کو تیار ہوں مگر کوشش کرو کہ اسے بچا لیا جائے. بس یہ سب وفاداری، محبت اور اظہار ہمدردی ہو رہا ہوتا ہے. اچانک سب کی بولی بدل جاتی ہے، پھر الفاظ بدل جاتے ہیں. پھر وہی باپ ہے، وہی بیٹا ہے، وہی بھائی ہے، وہی عزیز ہے، وہی رشتہ دار ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جلدی کرو، اسے اٹھاؤ اور آبادی سے دور ویرانے میں زمین کے نیچے گڑھا کھود کر اسے آنکھوں سے اجھل کر دیا جائے. اب کوئی اسے ایک دن کے لیے بھی اپنے گھر میں یا گھر کی چار دیواری اور صحن میں رکھنے کو تیار نہیں. اگر کوئی آدمی اس موقع پر جو موجود ہو وہ ان سے سوال کرے، وہ کہے بھی ایک لمحے میں اتنی بے وفائی. تھوڑی دیر پہلے تو آپ کی زبان پر کلمات کچھ اور تھے، آپ محبت، قربانی اور جانثاری کی بات کر رہے تھے اور یکسر بدل گیا، چند لمحوں میں بدل گیا. اتنا بے وفائی. وہ کہیں گے نہیں، ہم نے بے وفائی نہیں کی، آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے.
وہ جو ہماری محبت اور وفاداری کی بات تھی وہ حق تھی اور حق ہے، لیکن وہ اس جسم کی خاطر نہیں تھی، وہ اس روح کی خاطر تھی جو اس جسم کے اندر موجود تھی۔ جب وہ روح نکل گئی اس جسم کے اندر سے، تب اس کے احکام بدل گئے، ہمارا رویہ بدل گیا، بیہیویئر، اس کا ایٹیٹیوڈ بدل گیا، اس کو دیکھنے سننے سمجھنے کے سب زاویے بدل گئے۔ تو ہم پہلے بھی حق پر تھے، اب بھی حق پر ہیں، لیکن آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، ہم اس جسم کے لیے نہیں کر رہے تھے، ہم اس روح کی خاطر کر رہے تھے۔ حالانکہ جتنا انسان مرنے سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے وہ سارے کا سارا ایز اٹ از پڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں سر دھڑ جسم سب کچھ بعین ہی ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ مرنے سے، موت آنے سے نہ اس کے چہرے پر کوئی فرق پڑا، نہ ہاتھ چھوٹے ہو گئے، نہ قد چھوٹا ہو گیا، نہ وزن کم ہو گیا، نہ کچھ اعضاء کٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جتنا انسان اور اس کا ڈھانچہ ہمیں دکھائی دیتا تھا وہ سارے کا سارا پڑا ہے، لیکن ہمارا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، وہ اس روح کی خاطر، بلا تشبیہ اور بلا مثال۔ انسان کی قدر اور قیمت ہے روح کے ساتھ، روح نہ رہے تو اپنے بھی اس جسم کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، بولیے نہیں ہوتے۔ تو اب بلا تشبیہ اور بلا مثال اللہ رب العزت نے بھی جو ہمیں دین اور ایمان عطا فرمایا ہے، اس کا بھی ایک جسم ہے اور اس کی بھی ایک روح ہے۔ جسم کیا ہے؟ جسم کی ڈیفینیشن ہم یہ کریں گے کہ وہ ایسا ڈھانچہ ہے، ایسا سٹرکچر ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، وہ ویزیبل ہے، اسے آپ چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے جسم کی خاصیت اور اس کے اوصاف میں سے۔ اور روح کیا ہے؟ جو نظر نہیں آتی لیکن جسم کی ساری زندگی اسی روح کے مرہون منت ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتی، ہاں اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ آنکھ کے کھلنے سے اور بند ہونے سے محسوس ہوتا ہے کہ روح ہے، ہاتھ کی حرکت سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر روح ہے، قدم کے چلنے سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس میں روح ہے، لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ قدم ہے، وہ ہاتھ ہے، وہ آنکھ ہے، وہ جسم ہے، وہ اس کے اعضاء ہیں، تو اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی جتنے اعمال ہیں، جتنی عبادات ہیں، یہ سب دین کا جسم ہے۔ یہ نماز ہے تو دین کا جسم ہے، روزہ ہے، عبادات ہیں، صوم و صلاۃ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، تسبیحات اور عبادات ہیں، جتنے اعمال ہیں آپ الف سے یہ تک سب کو گنتے چلے جائیں، یہ تمام اعمال دین میں جسم کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس جسم کے اندر ایک روح کار فرما ہے، اس روح کا نام ہے نسبت محبت اور غلامی مصطفیٰ۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ادب، آپ کی غلامی، آپ کی اطاعت اور اتباع، یعنی اس کو اگر میں ایک لفظ میں سمیٹنا چاہوں تو وہ لفظ بنتا ہے نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو مومن کا رشتہ ہے، یہ اس ایمان کی جان ہے، اس ایمان کی روح ہے، اور یہ روح موجود ہے تو سب سے زندہ اور سلامت ہے۔ اور اگر محبت اور تعظیم مصطفیٰ کی یہ روح کسی کے ایمان میں عمل میں موجود نہیں تو وہ عمل بھی مردہ ہے، وہ ایمان بھی مردہ ہے، اس کا کلمہ پڑھنا بھی مردہ ہے، وہ نہ اس کو ابھی زندہ کر سکتا ہے، نہ اس کے ضمیر کو، نہ اس کی روح کو، نہ قبر میں اس کے کام آئے گا۔ اور یہ بات کوئی محض افسانہ نہیں، یہ اظہار عقیدت نہیں، یہ وہ بنیاد ہے جو قرآن مجید نے ہمیں فراہم کی ہے۔ قرآن مجید ہمیں سورۃ الحجرات کی ابتدا ہوتی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اے ایمان والو، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو تو تمہاری آواز بھی میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے، آواز بھی ان کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے، اور خبردار انہیں اس طریقے سے نہ بلایا کرو جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔
وہ کوئی تمہاری طرح تھوڑے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی طرف بلاتے پھرو. خبردار اگر کسی نے ایسا کیا تو فرمایا اس کے زندگی بھر کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری کمائی لٹ چکی ہے. اس کو اس بات کا احساس اور شعور بھی نہیں ہونے پائے. یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے. اگر کسی کو میرے ترجمے سے اتفاق نہیں تو وہ 100 بار جا کے کوئی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لے, اس کو دیکھ لے. یہ قرآن مجید کا ایک ایسا کیٹیگوریکل فیصلہ ہے. فرمایا تمہارے زندگی بھر کے تمام اعمال ضائع کر دوں گا. صرف یہ نہیں کہ اس دن کا عمل ضائع ہو جائے گا یا اس مجلس کا عمل ضائع ہو جائے گا جس مجلس میں آواز اونچی کی نہیں. فرمایا اعمالکم, تمہارے زندگی بھر کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے صرف اسی ایک غلطی اور کوتاہی پر کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند کیوں ہو گئی. صرف اتنی بات پر. تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب, محبت اور تعظیم اور آپ کی ذات کے ساتھ نسبت غلامی, یہ ہمارے ایمان کی روح ہے, ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. چاہے وہ نماز ہو, عبادات ہو یا اعمال ہو, اس کے اندر سارا دین ہمارے سامنے ایک جسم ہے, ایک ڈھانچہ ہے, اور اس ڈھانچے کی جو جان ہے, جو اس کی روح ہے, جو اس کی طاقت ہے, جس کی بنیاد سے وہ ڈھانچہ کھڑا ہے اور قائم اور دائم ہے, اس شے کا نام ہے نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ تمام عبادات میں سے اعلیٰ اور افضل عبادت ہے نماز. کسی کو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. قیامت قبر کے اندر اعمال میں سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اعمال میں سے, عقائد میں سے, اعمال میں سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہے. اور اسی نماز کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز سے ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لو مومن ہے, نہیں پڑھتا تو بس اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس نماز کو جتنی اہمیت اس کی میں بیان کر لوں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. اب اسی نماز کی طرف آئیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر علماء کہتے ہیں کم و بیش 700 مرتبہ آیا. کتنا؟ 700 مرتبہ نماز کا کسی نہ کسی طرح سے ذکر آیا ہے قرآن مجید میں. تو سوال پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ اس نماز کو 700 مرتبہ کیا ضرورت تھی کہنے کی قائم کرو, قائم کرو, پڑھو, 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 قائم کرو. تو ایک ہی بار فرما دیتا قائم کرو, اور باقی جو 699 یا کم و بیش مرتبہ جو نماز کا ذکر آیا اس کی جگہ نماز کا طریقہ ہی بتا دیتا. تو ہے معبود, ہم تیرے عبد, اور اس عبادت میں تجھے شریک گوارا نہیں. اس عبادت کی خاطر ہمیں پیدا فرمایا, اس عبادت کے سکھانے کے لیے نبی کو بھیجا, ایک کو بھی 1,24,000 انبیاء کو بھیجا, اور جب اس عبادت کے سکھانے کی باری آتی ہے تو تیرا قرآن خاموش ہے. یعنی 114 صورتیں جو نازل فرمائی, 30 پارے جو نازل فرمائے, تو یہ کس لیے نازل فرمائے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, قیامت کے روز بھی یہی پسند فرمائے گا کہ ہر کوئی عبد بن کر آئے, بصورت عبد آئے. تو باری تعالیٰ جس عبادت کے لیے تو نے ہم سب کو پیدا کیا, کل کائنات کو بسایا, اس عبادت کے سکھانے کے لیے تو نے پھر قرآن اتارا, 1,24,000 انبیاء بھیجے, اور اسی عبادت کا طریقہ جب ہم تجھ سے پوچھتے ہیں تو تیرا قرآن الحمد سے والناس تک خاموش نظر آتا ہے. کہیں پر اللہ نے نہ قیام کا طریقہ بتایا, نہ رکوع کا طریقہ. کہا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, کیسے کریں؟ سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ, کیسے کریں؟ عبادت کرو, کرو, قیام کرنے والے اللہ کو پسند ہیں, کیسے کریں؟ تسبیح کرو, تسبیح کرنے والے اللہ کو پسند ہیں, کیسے پڑھیں؟ تو جب کیسے کا سوال آیا تو اس نے فرمایا کہ کیسے کے لیے میں نے قرآن نہیں بھیجا, کیسے کے لیے صاحب قرآن کو بھیجا. کہ نماز کا حکم میں قرآن میں نازل کروں گا, لیکن اب جس کے اندر یہ شوق اور اضطراب پیدا ہوا کہ وہ میری بندگی اور عبادت کا طریقہ سیکھے, تو جس کے اندر یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ میری بندگی اور عبادت کا طریقہ سیکھے, تو وہ پھر میرے پاس نہیں, میں نے اتنا ہی بتانا تھا, باقی کے لیے پھر در مصطفیٰ بھیجا ہے. تو پھر آپ دیکھیے نماز کا طریقہ کس نے بتایا. آج اگر کوئی شخص کہے میں قرآن کو مانتا ہوں, حدیث کو نہیں مانتا,
تو کیا اسے نماز کا طریقہ کہیں سے آئے گا؟ ایسے بھی لوگ ہیں کہنے والے بھی قرآن کو مانتے ہیں، قرآن ہی کافی ہے، بھی قرآن ہی کافی ہے، تو بولیے یہاں پر نماز کا طریقہ لکھا ہے تو 700 مرتبہ یا کم و بیش نماز 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 ہو رہا ہے، نماز کا طریقہ کہیں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی منشا تھی، یہ اس کا ارادہ تھا کہ عبادت کا حکم تو میں دوں لیکن طریقہ میں نہ بتاؤں، طریقہ وہی سیکھ سکے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے، اور جس کو نبی کے پاس جانا گوارا نہیں یا پسند نہیں، فرمایا پھر مجھے یہ پسند نہیں کہ تجھے عبادت کا طریقہ سکھاؤں، مجھے یہ پسند نہیں کہ تجھے سجدے کا طریقہ سکھاؤں، مجھے یہ پسند نہیں کہ تجھے اپنی بارگاہ میں بلاؤں اور جھکنے کا طریقہ سکھاؤں، بس میں نے بتا دیا کہ نماز پڑھو گے تو نجات ہوگی۔ اب جس کے دل میں شوق پیدا ہو وہ میرے مصطفیٰ کے در سے نسبت قائم کر دے، وہ وہاں جائے، وہ سکھا دے کہ نماز یہ ہے۔ اب آپ نماز کی ڈیفینیشن کر لیں، نماز کسے کہتے ہیں؟ تو علماء کرام تو اور تعریف کریں گے، میں تو ایک بالکل بے علم سا آدمی، تو علماء تو معلوم نہیں کیا کیا تعریف کریں گے، مگر میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ علم کیا ہے؟ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مجموعے کا نام ہے، حضور کی اداؤں کا مجموعہ، اس کو نماز کہتے ہیں۔ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اب کوئی ہے جو کہے میں اللہ اکبر کہتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتا، یا کوئی کہے میں یوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتا ہوں، بولیے تکبیر تحریمہ ایسے ہو جائے؟ تو تکبیر تحریمہ کے لیے وہ یوں کرے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا تو عبادت ہو گئی، نماز یہ کیا ہے؟ یہ ہے طریقہ، اور یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ خدا نے نہیں کر کے دکھایا، یہ پیارے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو اسی طرح آپ قیام کو لے لیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے یا چھوڑ کے پڑھتا ہے، رکوع کو دیکھیں، سجدے کو دیکھیں، تشہد اور تحیات کو دیکھ لیں، تو جتنے نماز کا جتنا ڈھانچہ ہے سارے کا سارا، وہ طریقہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب کوئی شخص اگر قرآن کو لے لے، اسے پڑھ لے، ساری زندگی پڑھتا رہے اور بارگاہ مصطفیٰ کی طرف رجوع نہ کرے، تو اللہ نے اسے اپنی عبادت اور بندگی سے ہی محروم کر دیا ہے۔ فرمایا تو اس قابل ہی نہیں کہ تجھے میں سکھاؤں کہ جھکنا کیسے ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ اگر تجھے بارگاہ مصطفیٰ میں جھکنا نہیں آیا تو میری بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ تجھے کوئی نہیں بتائے گا۔ اور اسی طرح تمام احکام کو دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وہ میسر ہے۔ اب آپ سوچیے، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بس میں اللہ ہی کافی ہے اور نبی کے ہم نہ ضرورت ہے اور نہ نبی کے محتاج ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تجھے اللہ کافی ہے تو پھر یہ نہ تجھے نماز کا طریقہ آئے گا نہ عبادت اور بندگی کا، تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تجھے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اور صحابہ کرام یہی کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، کیونکہ صرف اللہ کافی ہے تو اللہ کے رسول کو اگر آپ ہٹا دیں گے تو پھر آپ کا جتنا دین ہے اس کا ڈھانچہ اور نظام ہے، اس کی کوئی الف سے لے کر یہ تک کوئی تصویر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح حج ہے، صحابہ کرام پر جب حج کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کھڑے ہوئے، عرض کی کیسے ادا کرے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھے دیکھو اور مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ نماز کا پوچھا، یہ جو حکم آ رہا ہے سلو سلو کیسے پڑھیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، آؤ مجھے دیکھو جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتے جاؤ، تو یہ تمہاری نماز ہو جائے۔ آج اگر آپ کی اور میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو میں آپ کی نماز کی بات نہیں کرتا، آپ یقیناً مجھ سے بہتر ہیں، نیک متقی لوگ ہیں، تو میں اپنی نماز کو دیکھوں تو اس وجہ سے نہیں قبول ہوتی ہوگی کہ یہ عبادت ہے، بلکہ اس کی بارگاہ میں جب جاتی ہوگی تو ہزار عیب اور نقص اس میں ہوتے ہوں گے، تو اللہ پاک فرماتا ہوگا فرشتوں یہ نہ دیکھو کہ پڑھنے والا کون ہے اور کیا پڑھ کے بھیجا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ کس کی ادا پر عمل کر رہا ہے، بس اسی کے صدقے سے اس کو قبول کر لیا جائے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کے طریقے پر اس نے کیا ہے، بس اسی کی نسبت اور برکت سے اسے قبول کیا۔ اور ایک چھوٹی سی بات، 1 منٹ اور لوں گا، مجھے 50 منٹ پہ انہوں نے کہا تھا ختم کریں، وہ 1 منٹ یا 2 منٹ۔ جتنے اعمال اور عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے گنتی میں، لیکن جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تو گن کر نہیں لے گا، وہ تول کر لے گا۔ نماز اس نے فرض کی، بولیے کتنی نمازیں فرض ہیں دن میں؟ بولیے حج 1،
ज़कात 40% या 40वां हिस्सा या 2.5%, ठीक है। इसी तरह रोज़ा दिन का एतबार करें तो 30 या 29, महीने का एतबार करें तो फिक्र आता है। रोज़े को देखा तो फिक्र है, हज को देखा तो फिक्र है, अदद है, ज़कात को देखा तो अदद है। तो जब अल्लाह ताला हमें कोई शय काउंटिंग में दे रहा है, तो जब लेने का वक्त आए तो क्या होना चाहिए? तो काउंटिंग होनी चाहिए। आप किसी को करेंसी देते हैं, पैसे देते हैं, गिन कर देते हैं, तो वापस कैसे लेंगे? जब बोरी उठा के ले जाएंगे कि अब ये मुझे भर के दे दें। गंदम को किसी ने किसी को दी, चावल दिए, तो वो देता है तोल कर, तो वापस ले तो कैसे लेगा? क्या वो कहेगा कि अब ये एक एक दाना गिन के ले जाओ? तो दुनिया का ज़ाब्ता क्या है? जो शय गिन के दी जाती है वो गिन के ली जाती है। ये मेजरमेंट का उसूल है। एक शय का ताल्लुक अदद के साथ है, वो गिनी जाती है, देते हुए भी लेते हुए भी। एक शय का ताल्लुक वजन के साथ है, वो देते हुए लेते हुए तोली जाती है। एक शय का ताल्लुक पैमाइश के साथ है, वो देते हुए लेते हुए मापी जाती है। दूसरा कोई पैमाना नहीं होता। ये नहीं कि लेते वक्त पैमाना और हो, देते वक्त उसूल बदल जाए। तो बारी ताला तू तो आदिल है, तूने नमाजें दी गिन कर, हज ज़कात सब गिन कर, तो क़यामत के दिन फरिश्तों को तू काउंटिंग पे लगाना कि भी इसके टोटल दिन कितने हैं ज़िंदगी के, मल्टीप्लाई विद 5, देखो कितनी नमाजें बनती हैं, पढ़ी कितनी हैं, प्लस माइनस करके बैलेंस निकालो, कितनी बनती हैं, कितनी पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी। हज ज़कात ऐसे, मगर उसने लगा दिया तराजू। उसने फरमाया आज मैं तोलता। तो बारी ताला ये क्या बात हुई? तूने 5 गिन के दी थी, तो अब इतना देख ले कि 5 हैं या नहीं हैं। अब तोल रहा है, तोलने का क्या है? ये कुरान मजीद है, तराजू है, मीज़ान लगेगा, तोला जाएगा और उसमें उसको देखा जाएगा खफीफ है या सकील है, भारी है या हल्की है। तो ये पैमाना कैसे हुआ? उसने कहा मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि मैं दे रहा हूं गिन कर, लूंगा तोल कर। ये मैंने पहले ही तुम्हें दुनिया में बता दिया था, तुमने गौर नहीं किया। तो मेरा क्या, तुम गौर करते कि ये तोला क्यों जा रहा है? तो तोला इसलिए जा रहा है कि पढ़ने वालों ने तो 5 नमाजें पढ़ ली एक ही सब के अंदर, लेकिन वो फैसला अगर रखता अदद के ऊपर, तो अदद का तो सबको पूरा हो गया। सब ने पढ़ी ना 5 नमाजें, तो शाम को अदद तो सबका होगा इक्वल। तो उसने फरमाया नहीं, इक्वल नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनकी नमाजें मैंने वापस ही उनके मुंह पे मार दी हैं, और कुछ वो हैं कि जिनकी कमी बेशी रह भी गई तो उसको मैंने कबूल करना है। तो इसलिए मैंने मेयार बदल दिया कि वजन पर फैसला करूंगा, इसलिए कि पढ़ते रहने से उसका अदद पूरा होता है, और दिल में मोहब्बत मुस्तफा है तो उसका वजन बढ़ता है। क्योंकि अल्लाह ताला देखता है कि जिस हस्ती ने इसको जाकर ये सजदा सिखाया है, जिस हस्ती ने इसको जाकर मेरी मारिफत सिखाई है, और ये भूला भटका मेरे घर में 360 खुदा बना के बैठा था, तो जिस जात ने इसे जाकर मेरी मारिफत सिखाई है, अगर ये उसी का वफादार नहीं तो न मुझे इसकी नमाजें कबूल हैं, न रोजे कबूल हैं, न इबादत कबूल है। और अगर उसका वफादार है तो फिर ये भी कबूल है, कोई कमी बेशी रह गई है वो भी कबूल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अदद भी पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, और उसके अंदर वजन की भी फिक्र नसीब फरमाए। और बाकी बात इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त करेंगे। आपका वक्त मैंने मामूल से ज़्यादा लिया है, उम्मीद है कि आप मुझे इसमें माफ़ फरमाएंगे ताकि